رب گنجی نام فیتا ظاہر ہوا یوں رب گنجی نام فیتا ظاہر ہوا یوں محمد کی تخلیق سے آشکارا محمد کی تخلیق سے آشکارا رب گنجی نام فیتا ظاہر ہوا یوں رب گنجی نام فیتا ظاہر ہوا یوں رب گنجی نام فیتا ظاہر ہوا یوں محمد کی تخلیق سے آشکارا محمد کی تخلیق سے آشکارا محمد کی تخلیق سے آشکارا. واللہ چھوٹی بات نہیں، آدمی سوچے چھوٹی بات نہیں ہے، سوچے ذرا محمد کی تخلیق سے آشکارا. لولا کا لما خلقت افلاکا، اگر میں آپ کو پیدا نہ کرتا یہ زمین آسمان میں تخلیق نہ کرتا. یہ بہت بڑی بات ہے. اللہ تعالیٰ کریے فیض کھنے آپ کو کچھ نہ کچھ محسوس ہو اور آپ کے حواس صحیح رہیں. حواس جانے کا بھی بڑا خطرہ ہوتا ہے. ہاں لیلا مجنو ایسا نہ بن جائے جنگل میں بیٹھ جائے، نماز بھی چھوٹ جائے، فرض بھی چھوٹ جائے. ہوا ہے بعضوں کو. ایک شیخ تھا، اس کی تو کچھ غفلت میں تھوڑا آ گیا تو کسی مرید کو اٹھا رہا تھا. آقا جی نے کہا نہ اٹھاؤ، سونے دو. کہا نماز کا وقت ہے. کہا نماز کا وقت ہے، یہ نماز میں ہی ہوتا ہے. یہ نماز میں ہی ہے، اس کو نہ چھیڑو، سونے دو. محبت والوں کی دنیا، آقا جی کی نظر کرم، کہا اس کو سونے دو. شیخ کو کہا یہ نماز میں ہی ہے تمہارا مرید. کھو دیا جاتا ہوں یا کھو جاتا ہوں میں. یہ ایسا ہو جاتا ہے اس میں، خود کو میں پاتا نہیں، آپ کو جب پاتا ہوں. ایک نبی ہوش کھو دیتا ہے تو پھر عام آدمی کا، ہمارے تمہارے کا تو کیا انسان کہہ سکتا ہے. طور پہ تجلی موسیٰ علیہ السلام بے ہوش، دیکھا. اور باقی سارے اللہ کو پیار ہو گئے، موت آ گئی، تو ریزہ ریزہ ہو گیا. سبحان اللہ. یہ قرآن بڑا زبردست ہے. اس کے فیض کھل جائے. آپ نہیں پڑھ سکتے، بہت کم پڑھیں گے. اگر پڑھنے کی ہمت ہوئی تو پھر آقا کی روحانیت اگر مدد کرے گی پڑھ سکتے، نہیں پڑھ سکتے. لو انزلنا ھذا القرآن علی جبل، پہاڑ پر اتارتے پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جاتا. آپ پہ جب قرآن اترتا تھا فیض کے ساتھ اترتا تھا. تو قرآن میں آتا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ خطاب فرماتے تھے سنلقی علیک قولا ثقیلا، ہم وہاں پہ ایک بہت بھاری کلام اتاریں، ذرا سنبھل جائیں. سنبھل جائیں. آپ کو پسینہ آنا شروع ہو جاتا تھا، آپ کی اونٹنی بیٹھ جاتی تھی. طریقت میں یہ فیض آپ کو ملے گا، یہ علماء کے پاس نہیں ہے. برکتیں رحمتیں ہیں. ہاں یہ باقا کے مسئلے بڑے دور کے ہیں، بڑے گہرے ہیں. پھر آپ سے یہ باتیں نکلیں گی، خود ہی نکلیں گی. دل کی گہرائی میں جب اترے تو پھر یہ معاملے بنے. ابھی تو زبان تک ہے. علم سارا زبان تک ہوتا ہے، دل تک قسمت سے اترتا ہے. قرآن سارا زبان تک ہوتا ہے، قسمت سے دل تک اترتا ہے. آقا جی کی حدیث یاد نہیں ہے؟ تمہارے بعد ایسے لوگ آئیں گے قرآن پڑھیں گے، بہت صحیح ادائیگی ہوگی، اور تم میں عربی اجمی ہیں لیکن ان کی پڑھائی ایسے ہوگی لا یجاوز تراقیم، حلق سے نیچے قرآن نہیں اترے گا، حلق تری رہے گا. دیکھا؟ تو خدا کرے یہ چیزیں ہمارے دل تک اتریں اور ہم میں وہ تحمل بھی پیدا ہو. اور اس چیزوں میں حرص لالچ کرنی چاہیے. اگر حرص لالچ کرتے ہیں تو آقا جی کا دامن نہ چھوڑیں. وظیفے پورے کر کے ہر وقت صلی اللہ علیہ وسلم. اور اس میں بھی کسی عالموں سے نہ پوچھیں صلی اللہ علیہ وسلم پڑھنا چاہیے نہیں پڑھنا چاہیے، کیونکہ بعضیں آئیں کہ ہم پڑھیں یا نہ پڑھیں. کہتے اس میں آل نہیں ہے، اصحاب نہیں ہے. آل نہیں ہے، اصحاب نہیں ہے، بس ہم پڑھتے ہیں. تم کو کیا مطلب ہے آل نہیں ہے؟ آل اصحاب نہیں ہے تو آل اصحاب پہ ویسے ہی اتر رہی. تمہارے کہنے نہ کہنے سے فرق تو نہیں پڑے گا، لیکن یہ درود نہ ہونے سے چلتا بہت ہے.
اس کو ایسے ہی سمجھے اس میں آل اصحاب ہے نہیں ہے. جب آقا جی راضی ہیں سب کچھ اسی میں ہے. اب سمجھے؟ ہمارے مشائخ کوئی بات کہتے تھے، ہم کیونکہ انسان کہے گا آقا جی نے کہا موضوع حدیثیں بن گئی ہیں، تو پھر موضوع یہ بھی آقا پہ بنا لیں گے. اس لیے یہ چیز واضح نہیں کہی جا سکتی کہ آقا جی نے ایسے کہا ہے. تو ہم نے مشائخ سے اپنے پوچھا بھی تھا، ہم پڑھتے تھے، خاموش ہو جاتے تھے. میں کہتے بعض لوگ ایسے کہتے ہیں کیا آقا جی نے ایسے کہا ہے؟ خاموش. وہ کیسے کہیں؟ انہوں نے کہا تو ہے. پھر یہ دین میں گڑبڑ ہو جاتی ہے. جیسے موضوع حدیثیں بن گئی ایسے موضوع باتیں بھی چل پڑیں گی. تو معتبر وہی باتیں ہیں جو قرآن حدیث میں آئی ہیں. جو قرآن حدیث کے سوا ہیں وہ معتبر نہیں ہیں. اسی کے لیے معتبر ہوں گی. جس کو فیض ہے وہ معتبر سمجھے گا، اس کو فائدہ ہوا. وہ کہے گا آقا جی نے کہا ہوگا، نہ کہا ہوتا اتنا فائدہ اتنا فیض نہ ہوتا. اور جو طریقت میں ہمارے ساتھ داخل نہیں ہے اس کے لیے باتیں معتبر بھی نہیں ہے، معتبر سمجھے بھی نہیں. وہ وہی کرے جو وہ کرتا ہے قرآن حدیث میں جو آئی ہیں. جو نہیں آئی ہیں شیخ امین نے کہا بھی اس کو نہ کرے، معتبر نہ سمجھے. اور شیخ امین یہ نہیں کہے گا خدا کے رسول نے کہا ہے، اور یہ بھی کہے گا نہیں کہا ہے. شیخ امین کہے گا اللہ 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 ماشاء اللہ سیدی رسول اللہ زندہ آباد، بس یہ کہے گا، جھومے گا. وہ نہیں کہے گا نہیں کہا ہے، وہ نہیں کہے گا کہا ہے. وہ ادھر جھومے گا، گائے گا، کہا ہے نہیں کہا ہے، سبحان اللہ. وہ پھر ایک بات کہہ دے گا، وچ دلاں دے رچ دے جاون بول رسیلے بولے مجھے مار گیا تیرا حسن بیاں، مجھے مار گیا تیرا حسن بیاں. او میں بات بھول گیا بھائی، ایک بات بھول گیا. کون سی؟ وہ جو آقا نماز میں کہا کہ سب کچھ جانتا ہوں سمجھتا ہوں، اور انہوں نے حدیث لکھ دی کہ آقا کو دیوار کے پیچھے کا پتہ نہیں تھا. تو اس عالم کے دل میں یہ بات تھی، لیکن اختلاف کو چھوڑ کے ہٹ گیا تھا کہ حضرت محمد مصطفیٰ کی حدیث پر اور قرآن پر عبور سب کو نہیں ہو سکتا. اس لیے فیصلہ کسی کے حق میں کرنا نا انصافی ہے. ہاں کوئی بھی ہوں، کسی تنظیم کے ہوں، قرآن حدیث پہ عبور سب کو نہیں ہو سکتا. ہو سکتا ہے؟ ناممکن ہے. ہاں کچھ سمجھ میں آ گئی، باقی واللہ عالم. وہ اس بات پہ مجھے مار گیا تیرا حسن بیاں. مجھے سب بیان سے اتنی خوشی نہیں ہے، تم لوگوں کو دیکھ کے اتنی خوشی نہیں ہے جتنی مجھے خوشی ہے میں ان کا نام لیتا ہوں. یہ ان کا نام لیتا، یہ صلی علی محمد کو بہت پسند کرتا ہے. صلی علی محمد. کرم سے محمد کی تطہیر ہوگی انشاءاللہ. تو اس کے دل میں یہ تھا، کہتے اس پہ کرم ہوا، خدا کا فضل آ گیا اچانک. کبھی اچانک بھی فضل آ جاتا ہے. ہاں جی، کبھی ساری عمر مجاہدے کر وہ چیز سامنے نہیں آتی. جب کرم ہوتا ہے بغیر مجاہدے کے بھی حاصل ہو جاتی ہے. کہتے اس پہ کرم ہو گیا، حجابات ہٹے، اپنے کو آقا جی کے سامنے پایا. اور اس کے دل میں یہ بات تھی کہ وہ بھی علماء تھے، ساری عمر دین کی خدمت کی، اور وہ کہتے ہیں آقا کو لکھ دیا. غلطی ہو گئی نا، نہیں لکھنی تھی ایسی چیزیں، خاموش رہنا تھا کہ دیوار کے پیچھے کا پتہ نہیں تھا. تو آقا جی نے پتہ ہے کیا کہا؟ سبحان اللہ سبحان. مجھے مار گیا تیرا حسن بیاں. کہا وہاں دیوار تو تھی ہی نہیں. سبحان. یعنی ہمارے سامنے دیواریں ہوتی ہیں. آقا کا ایک صحابی کہتا ہے میں عرش تک دیکھتا ہوں، جنت والوں کو دیکھتا ہوں، 7,000 سال کے مسافے تک اس کی نگاہ جاری ہے. بتائیں. اور آقا جی کو دیوار کے پیچھے کا پتہ نہیں. ایسی باتیں کرنی چاہیے. علم ایک سمندر ہے، ایک ہوتی جان کے کرنا، ایک ہوتا سمجھ میں نہیں آیا. تو آقا جی نے کیا کہا؟ کہا وہاں دیوار تھی ہی نہیں. ان کی سمجھ میں ایسا آیا ہے. پھر آگے کہا خدا معاف کر دے گا. دیکھا غلطی ہے تو کہا خدا معاف کر دے گا. کہا انہوں نے میرے دین کی خدمت کی ہے، انہوں نے
میرے دین کی خدمت کی. ان کو اتنا وقت ہی نہیں ملا کہ یہ مجاہدہ کرتے اور ان چیزوں کو سمجھتے. آقا جی نے ان پر بھی رحم کیا، لیکن ہم لوگ رحم نہیں کرتے ہیں. بریلی کافر، دیوبندی کافر، اور جو علماء حلوے مانڈے والے ہیں اپنی وہ تنظیم بنانی، ادھر نہ چاہتا کہ نکاح خوانی ہم کریں، فاتح خوانی ہم کریں، ہم ہی کھائیں پئیں. ہاں تو دوسرے یہ ایسے ہی کھاتے ہیں نا. یہ دین کو استغفر اللہ کہوں نہ کہوں پتہ نہیں، غلط ہو تو اللہ معاف کر دے، دین کو بیچ کے کھاتے ہیں. یہ للہ نمازیں نہیں پڑھاتے، للہ اذانیں نہیں دیتے. اس مسجد میں کیا تنخواہ ملے گی، اس مسجد میں کیسے لوگ ہیں، ٹکا آنا حلوہ آئے گا، سب اندازے لگاتے ہیں پھر گھستے ہیں. دیوبندی جا کے بریلی مسجد میں دیوبندی بن جاتے، دیوبندی بریلی مسجد بریلی بن جاتے جب امامت نہیں ملتی. پھر بعد میں پکڑے جاتے، یار یہ تو بریلی نظر آتا ہے، ہم تو دیوبندی ہیں. ہم کو تو دیوبندی چاہیے. یہ مصیبت پڑی ہوئی ہے ان کو. ہم لوگوں کو خدا نے اس مصیبت سے بچایا ہوا ہے. ہم سب ایک مسلمان، نہ دیوبندی تھے نہ بریلی. انشاءاللہ آقا کے عاشق لیلا مجنو. اب میں بھائی بند کرتا ہوں، باتیں ابھی بہت آ رہی ہیں تو اتنی کافی ہیں. ٹھیک ہے، گر غلام ان کا بنوں تو بنے، بس اسی پر بات چل رہی ہے.